سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج مجھے حضرت قبلہ پیر محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر حاضری کی سعادت میسر آئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ علامہ ڈاکٹر محمد سید قادری صاحب آپ تشریف لائے ہیں، تشریف رکھیں گا، آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ حضرات محترم، عرس پاک کی محفل میں ہم شریک ہیں، اور بزرگوں کا جب عرس ہوتا ہے، جب ان کی یاد کی محفل سجائی جاتی ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی یاد میں، اس کی رضا میں اور اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں، جب ان کا عرس آتا ہے، جب ان کی یاد کی محفل سجائی جاتی ہے، تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں انہیں اس رحمت میں سے حصہ ملتا ہے، انہیں سکون قلب ملتا ہے، ان کے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کی محفل سجاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ یہ اصل میں انہیں راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ مہر منیر کے اندر حضرت تاجدار گولڑا حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی حالات زندگی لکھے گئے ہیں، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہر سال عرس پاک میں حاضری دینے کے لیے گولڑے سے سفر کر کے پاک پتن آتے تھے، حاضری دیتے، وہاں قیام کرتے، سماع کو سنتے، نمازیں ادا کرتے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار گوربار پہ حاضر ہوتے۔ تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے ان پہ اعتراض کیا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ حضور کی آل میں سے ہیں، مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار دو عالم کی نسل پاک سے آپ کا تعلق ہے اور دین متین کے بڑے مشہور آپ عالم ہیں، تو آپ ادھر کیوں آتے ہیں؟ یہاں تو شرک ہوتا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا شرک ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں نعرہ نہیں لگ رہا حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یا حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، یہ نعرہ لگتا ہے۔ تو انہیں تو نعرہ لگانا چاہیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، لیکن یہ فرید کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حق فرید یا فرید۔ تو نعرہ تو اللہ کا ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندے کا نعرہ لگاتے ہیں، تو آپ یہاں یہ کیوں آتے ہیں؟ یہاں تو شریعت کے خلاف معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں تو گولڑے سے چل کے یہ دیکھنے آتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس نے بڑے جلال سے پوچھا کون سا وعدہ تھا، مجھے بھی بتائیں۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا، تم میرے نام کی مالا جپو میں تمہارے نام کے نعرے لگواؤں گا۔ تو فرید الدین گنج شکر اپنی زندگی میں اللہ اللہ کر کے چلے گئے، وہ اللہ کے نام کے نعرے بلند کر کے چلے گئے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ اب اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اب اللہ نے مخلوق کی زبان پہ جاری کر دیا حق فرید یا فرید،
یہ بندے خود نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ ان سے نعرے لگوا رہا ہے۔ یہ جو ولیوں کے نعرے لگتے ہیں، یہ جو ان کا نام لیا جاتا ہے، یہ ہم نہیں لیتے، بلکہ یہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی اس راہ کا شوق لگ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ اب آپ کی ساری محبتیں قبول ہو گئی، آپ کی اللہ محبت سلامت رکھے۔ اب جتنی دیر بیٹھنا ہے آپ میں سے کوئی نہیں ہوتے، بس خاموشی سے بات سنیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہاں ہم یہ لنگر لینے نہیں آئے، کوئی اور لنگر لینے آئے۔ ذرا ادھر توجہ کر لیں، محبت سے سن لیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا ینادی جبرائیل، فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا تو اللہ جبرائیل کو آواز لگاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا حدیث سے کہ محبت کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوتا، ہمارے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کوئی تیر مار لیا، ہم نے کسی سے محبت کر لی، ہم نے اللہ کی محبت کا نعرہ لگا لیا۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ ہماری تو کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس پہ نظر کرم فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث میں سرکار نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، یہاں محبت کے فعل کو بندے کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنی طرف منسوب کیا۔ فرمایا بندہ کون ہے محبت کرنے والا؟ یہ تو ہم ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی محبت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ غازی ممتاز قادری صاحب کا واقعہ ہوا اور ان کی شہادت ہوئی، مجھے بھی ان کے جنازے میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ محبت کی بات عرض کر رہا ہوں، میں نے اس عاشق رسول کا چہرہ دیکھا اور اس کا وہ جنازہ دیکھا جو شاید غازی علم الدین شہید کے بعد اس طرح کا کوئی جنازہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے وہ منظر دیکھا تو جیو بند تھا، ARY بند تھا، پاکستان کے سارے چینل کی نشریات بند تھی، کوئی نشریات جو ہیں وہ جاری نہیں تھی، اور میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی کہ غازی کے جنازے کو نہ دکھایا جائے، اس کے نام کو ٹی وی پہ نہ چلایا جائے۔ تو اس وقت جب میں نے مخلوق کا ٹھاٹ سے مارتا ہوا سمندر دیکھا، عاشقوں کا اجتماع دیکھا، لوگوں کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھی، اس جنازے میں وکیل بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، تاجر بھی تھے، عوام الناس کا اجتماع بھی تھا، ہر طبقے فکر کے لوگ موجود تھے۔ تو اس وقت میں نے یہ جملہ کہا تھا، لوگوں تم سارے چینل بند کر لو، ٹی وی کی سکرینوں پہ اندھیرا کر دو، یاد رکھو ایک تمہارے چینل ہیں، ایک اللہ کا چینل ہے، ایک تمہاری نشریات ہیں، ایک اللہ کی نشریات ہیں۔ تمہارے چینل کی نشریات جیو سے ARY سے نشر ہوتی ہیں، میرے رب کے عاشقوں کی نشریات مدینے سے نشر ہوتی ہیں، وہ بھی ایک چینل لگا ہوا ہے۔ تم سارے چینل بند کر دو، اللہ نے جس کا گڈی چڑھانی ہوتی ہے وہ کسی چینل کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ لوگوں کے دلوں میں اپنے بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے جبرائیل کو بلاتا ہے، یہ چینل ہے اللہ کا، یہ اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلا کے فرماتا انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا، میرا حکم ہے کہ تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی کافی نہیں ہے، اب آسمان والوں کے پاس جا اور جتنے آسمان پہ فرشتے ہیں انہیں حکم دے دو کہ آج اللہ کو اپنے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، آج سے تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہم داتا علی حجویری کے عرس پہ جاتے ہیں، بابا فرید الدین کے عرس پہ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم محبت کرنے والے ہیں، ہمیں پہلے محبت ہوئی ہے۔ یاد رکھو ابھی زمین والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا
داتا علی حجویری کی محبت آسمان سے پھیل چکی ہوتی ہے، فرشتوں میں پھیل جاتی ہے. پھر جب پورا آسمان اس بندے سے محبت کر لیتا ہے، سما، یہ سما علماء بیٹھے اسے کہتے ہیں ترتیب مع تراخی. ترتیب مع تراخی سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایک کام ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے. مطلب یہ کہ پہلے آسمان پہ اس کی گنڈی چڑھ جاتی ہے، اس کی محبت پھیل جاتی ہے، اور جب پورا آسمان اس بندے سے محبت کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب اس بندے کی محبت کو زمین پہ اتار دیا جائے. یہ میرے رب کا چیلنج ہے کہ پہلے آسمان والے پیار کرتے ہیں، بعد میں زمین والے پیار کرتے ہیں. تو یہ جو ہم اللہ کے ولیوں کا نام لیتے ہیں، حضور پیر کرم شاہ صاحب العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتے ہیں، حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ کا نام لیتے ہیں، حضرت پیر امیر شاہ صاحب سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم، پہلے ان سے آسمان والوں نے پیار کیا ہے، بعد میں ان سے زمین والے پیار کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی راتوں کو جاگ جاگ کے اسے یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اب آ جائیے، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کے حوالے سے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ مشہور آیت پاک ہے سورہ بقرہ سے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بلکہ یہ سورہ آل عمران ہو گئی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. سارے مل کے بولو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ دو چیزیں اللہ کی رسی ہیں. ایک قرآن اللہ کی رسی ہے، ایک حضور کے اہل بیت اللہ کی رسی ہے. یہ مفسرین نے حضور کی حدیث کی روشنی میں لکھا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اللہ کی رسی سے مراد میرے پاک نبی کی آل ہے. فرمایا انہیں تھام لو، ان سے پیار کرو، ان کے راستے پہ چلو، ان کے نقش قدم پہ آ جاؤ. صبح بھی قرآن پڑھو، شام کو بھی قرآن پڑھو، قرآن سے پیار کرو. ولا تفرقوا، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑو، ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگاؤ. ہم محبت والے ہیں، ہمارے لیے نفرت کے لیے کوئی وقت ہمارے پاس نہیں. لوگ پتہ نہیں نفرت کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں. ہمیں ہمارے بزرگوں نے محبت کا درس دیا، اور قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو تھامو، ولا تفرقوا، اور جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو. اب جو لڑائی پسند کرتا ہے وہ قرآن کے راستے سے دور جا رہا ہے، وہ قرآن کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے. قرآن نے کہا آپس میں جڑنا ہے، آپس میں کٹنا نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اکثر یہ بات سناتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے کینچی کا تحفہ پیش کیا. یعنی بزرگوں کے پاس جانا ہو تو تحفہ لے کے جانا چاہیے، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے کہ جب جاؤ نا، بلکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، فرمایا کہ جب میرے نبی سے کوئی سرگوشی کرنی ہو، سرگوشی مراد کوئی خاص بات کرنی ہو، جو تم ان سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہو، کوئی طلب کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقات. تو فرمایا سرگوشی کرنے سے پہلے، وقت لینے سے پہلے ان کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرو، کوئی صدقہ پیش کرو. یہ اللہ نے ہمیں ادب سکھایا کہ جب بزرگوں کے پاس جاؤ تحفے لے کے جاؤ، ان کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤ. یہ حکم اللہ کے ولیوں کا نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا. کہ اللہ کے ولیوں کے پاس نظر لے کے جاؤ، ہدیے لے کے جاؤ، تحائف لے کے جاؤ، لیکن تحفہ کون سا لے کے جانا ہے یہ بھی تو پتہ ہے. وہ کینچی اٹھا کے بابا صاحب کے پاس لے گئے کہ یہ تحفہ قبول کریں. تو بابا صاحب نے فرمایا مجھے کینچی تحفے میں نہ دو، مجھے سوئی لا کے دو. ہم فقیروں کا کام کاٹنا نہیں ہے، کاٹے ہوئوں کو جوڑنا ہے. یہ اللہ والوں کی تربیت ہے.
فرمایا ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، جو کٹے ہوئے ہیں ان کو ملانا ہے، انہیں جوڑنا ہے۔ تو ہم اہل محبت کا کام نفرتیں تقسیم کرنا نہیں ہے، فتوے لگانا نہیں ہے، لوگوں کو باہم دست و گریبان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولی جہاں بیٹھے ہیں انہوں نے نفرتیں نکال کے محبتیں تقسیم فرمائی۔ ایک دفعہ پھر نعرہ لگائیں اور ذرا زور سے لگائیں۔ نعرہ تکبیر، یہ قرآن کا حکم ہے، میں قرآن سے باہر بات نہیں کر رہا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو تھامو ولا تفرقو، اور جھگڑے نہ کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہاں سے حضور کے میلاد کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا جمع کا صیغہ ہے، اور وَاذْكُرُوا کا مطلب ہے سارے مل کے یاد کرو۔ میرے ساتھ مل کے بولو، سارے مل کے یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ فرمایا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر فرمائی ہے۔ اب فرمایا ایک بندہ یاد نہ کرے، گھر کے کمرے میں کنڈی اندر سے لگا کے تنہا بیٹھ کے یاد نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا، سارے مل کے بیٹھو، جمع ہو کے بیٹھو، جلسہ لگا کے بیٹھو، اور جب سارے جمع ہو جاؤ پھر مل کے اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جو میں نے تمہارے اوپر فرمائی ہے، کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے یاد کرو۔ آج جو مولوی کہتے ہیں یہ میلاد کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن کی جو ایک ایک آیت کہہ رہی ہے کہ جب میں نعمت دوں تو پھر منہ بسوڑ کے نہیں بیٹھنا، پھر اپنے چہرے کو رونے والا نہیں بنانا، پھر گھر میں تنہا نہیں بیٹھنا۔ قرآن کہتا ہے سارے نکلو، خوشیاں مناؤ، مل کے بیٹھو، چرچے کرو اور کہو یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، تو نے کرم فرمایا، اپنا حبیب عطا فرمایا، شانوں والا نبی عطا فرمایا، رحمت للعالمین آقا عطا فرمایا، وہ عطا فرمایا کہ جس کے قدم رنجا فرمانے سے اندھیرے چھوٹ گئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، شان والا نبی عطا فرمایا۔ یہاں فرمایا مل کے یاد کرو، اب اسی میں دلیل موجود ہے، بس کرو، سارے مل کے یاد کرو۔ کسے یاد کریں؟ یہ ذرا غور کریں۔ فرمایا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو علیکم، علیکم جو تمہارے اوپر کی ہے، جو تم سب کے اوپر کی ہے۔ تو یہاں ایک نعمت کا ذکر کیا اور تمام محدثین فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد میرے اور آپ کے پیارے آقا ہیں۔ یا اللہ تیری نعمتیں تو اور بھی بڑی ہیں، سانس بھی نعمت ہے، یہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون بھی نعمت ہے، یہ نظر بھی نعمت ہے، یہ سماعت بھی نعمت ہے، تیری بارگاہ میں سجدے کی توفیق بھی نعمت ہے، یہ پھولوں کی خوشبو بھی نعمت ہے، یہ پانی کی روانی بھی نعمت ہے، یہ بہتے ہوئے دریا بھی نعمت ہیں، یہ بلند و بالا پہاڑ بھی نعمت ہیں، یہ درختوں کی رنگینیاں بھی نعمت ہیں، یہ خوبصورت مناظر بھی نعمت ہیں، وہ رزق جو تو نے عطا کیا، گندم کا ایک ایک دانہ وہ بھی تیری نعمت ہے۔ یا اللہ تو نے ان کو یاد کرنے کا حکم نہیں دیا، تو فرماتا ہے نعمت اللہ، نعمت اللہ، اس ایک نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، باقی نعمتوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا باقی نعمتیں چھوٹی ہیں، یہ نعمت سب سے بڑی ہے، جب اس نعمت کا تذکرہ کرو گے باقی ساری خود بخود ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو فرمایا اس نعمت کو یاد کرو۔ تو ہم جو میلاد میں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم حضور کے ملنے کی نعمت کو یاد کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں کیوڑا میں وہاں اپنے علاقے میں تقریر کر رہا تھا، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میلاد تو حرام ہے، نعوذ باللہ، یہ تو جائز ہی نہیں۔ میں نے کہا یار
تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کرو. جب کسی چیز کے اوپر حلت یا حرمت کا حکم لگتا ہے، یہ بالکل آسان کر کے آپ کو بتانے لگا، کسی کے حلال ہونے کا یا کسی کے حرام ہونے کا حکم لگتا ہے، وہ صرف ایک نام پہ نہیں لگتا، وہ اس نام کے انگریڈینٹس پہ لگتا ہے. اور انگریڈینٹس انگلش میں کہتے ہیں اجزاء ترکیبی، یعنی جن چیزوں سے مل کے وہ چیز بنی ہے اسے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں. ہر چیز کو دیکھیں گے جن سے مل کے یہ شے بنی ہے. اگر وہ ساری چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی غلط آ گئی، سارا کا سارا وہ مال حرام ہو گیا. لیکن اگر وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر وہ نام بھی ٹھیک ہے، پھر وہ چیز بھی ٹھیک ہے. میں کوئی مثال دے سکتا ہوں. آپ کے خوشاب کا سون حلوہ بڑا مشہور ہے، ہم مولوی حلوے کی مثال خوشی سے دیتے ہیں. یہی آپ سمجھ لیں کہ یہ سون حلوہ جو ہے، اب اس کو صرف ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. سمجھانے کے لیے دیکھیں گے کہ پہلے اس میں کیا، اس میں چینی ہے، اس میں گڑ ہے، اس میں دیسی گھی ہے، اس میں کشمش ہے، جتنی چیزیں ہیں، کیا اس میں کوئی حرام شے ہے؟ بولو نا کوئی ہے؟ اگر اس میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو باقی حلال چیزیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی. پھر حکم بدل جائے گا. لیکن اگر سارے انگریڈینٹس ٹھیک ہیں، اجزاء ترکیبی ٹھیک ہیں، تو پھر اس کو غلط کہنے والا خود تو غلط ہو سکتا ہے، وہ شے غلط ہو سکتی نہیں. تو اب جب ہم میلاد کا نام دیکھتے ہیں، عید میلاد النبی، تو ذرا اس کے انگریڈینٹس چیک کرو، اس کے اجزاء ترکیبی دیکھو. جہاں بھی محفل میلاد ہوتی ہے شروع سے لے کے آخر تک اسے چیک کر لو، اس میں کیا ہوتا ہے. یا رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، یا سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہے، یا مدینے والے پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو ہر شے حلال ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ ہر وہ شے ہے جس کا حکم اللہ نے ہمیں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم حلال حرام ہونے کی بات کرتے ہو، اللہ نے فرمایا عمل تو ڈھیر سارے ہیں لیکن میں اور کوئی عمل نہیں کرتا. ایک عمل ایسا ہے جو تمہیں بھی کرنے کا حکم دیتا ہوں، میں خود بھی کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا یا حضور کا درود میں پڑھتا ہوں یا حضور کا میلاد میں مناتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی یہ عمل کرتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کا میلاد کیسے منایا؟ خانہ کعبہ پہ جھنڈا لگوایا، مشرق اور مغرب میں جھنڈے لگوائے، چاند اور ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب آ گئے. اللہ رب العزت نے سرکار کے میلاد کی خوشیاں منائی. لقد من اللہ، فرمایا اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا. پھر فرمایا اس پہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ درود بھی پڑھا کرو، اس پہ سلام بھی پڑھا کرو. تو اس لیے ہم یہ میلاد پاک مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی مناتے ہیں. میں پھر آیت کی طرف واپس آتا ہوں. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی. آگے سنیے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرا محبوب آیا اور اس نے تم سب کو آپس میں جوڑ دیا، تمہارے دلوں کو ملا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا میری اس نعمت عظما کے ملنے کی برکت سے جو دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. قرآن کیسی منظر کشی کر رہا ہے. فرمایا تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. شفا حفرہ بہت بڑا آگ کا گڑھا جس میں آگ دہک رہی ہے، تم اس کے کنارے تھے اور بالکل اس میں گرنے والے تھے. کیونکہ شراب پیتے تھے، کیونکہ زنا کرتے تھے، کیونکہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کیونکہ آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، تو تم تو آگ میں گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، میرا محبوب آیا، اس نے تمہارے دامن سے پکڑ پکڑ کے
تمہیں آگ میں گرنے سے بچا کر تمہیں جنت کی بہاریں عطا فرما دی، تمہیں جنت عطا فرما دی۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ فرمایا تم آگ میں گرنے والے تھے، بچا لیا، تم لڑتے تھے، تمہیں بھائی بھائی بنا لیا، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ یہاں پر میں اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ذکر کرتا ہوں، کیسے میرے مرشد نے قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے۔ بازار والوں، پیر سے محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ صرف سال میں ایک دفعہ بھیڑے کا پھیرا لگا لو، پیر سے محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ صرف ایک دفعہ مرشد کی زیارت کر لو۔ پیر کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا پیر 20 سال کی محنت سے جو تحفہ تمہیں ضیاء القرآن کی شکل میں دے کے گیا، ضیاء النبی کی شکل میں دے کے گیا، سچا مرید وہ ہے جس کے گھر میں ضیاء القرآن بھی موجود ہو، ضیاء النبی بھی موجود ہو۔ اس لیے اپنی عقیدتوں کو دیکھ لو، کس کس کے گھر میں ضیاء القرآن نہیں ہے، ضیاء النبی نہیں ہے، ضیاء حرم نہیں آتا، وہ اپنی عقیدت کو درست کرے۔ بھائی پیر صاحب تو ساری زندگی علم کو دے کے گئے، انہوں نے ہمیں دین کی باتیں سکھائیں۔ 20 سال لگے پیر کرم شاہ صاحب کو قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے، اور مجھے ایک دن حضور قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری زیدہ مجدہو، جو حضور ضیاء الامت کی تصویر ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے، فرما رہے تھے ایک دفعہ اللہ نے کرم فرمایا، پیر کرم شاہ صاحب وہ کہتے ہیں میں بڑا بیمار تھا، ڈاکٹر ابو الحسن شاہ صاحب کہ میں بڑا بیمار تھا، لاہور اسپتال میں داخل تھا، میرے والد گرامی میرے سرانے موجود تھے، میں بڑی تکلیف میں تھا، تو میرے والد گرامی نے مجھے پوچھا ابو الحسن شاہ جی کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، یہ خود مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ تو میں نے کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ آپ نے ماننا ضرور ہے۔ بھائی باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے، آپ نے ماننی میری بات ضرور ہے۔ انہوں نے کہا میں مانوں گا، آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے قبولیت کی ان گھڑیوں میں عرض کیا کہ جب اپنے کریم کی بارگاہ میں عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، میری تمنا یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور ایک دفعہ مجھے آپ کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل ہو جائے، مجھے مدینہ پاک اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی، پھر میرا پاسپورٹ بنا، پھر پیر صاحب اپنے ساتھ لے کے مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں میں آپ ضیاء النبی لکھ رہے تھے، حضور کی سیرت لکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا کہ صبح فجر کے بعد ہمارے پیر و مرشد آپ وہاں پہ تشریف فرما ہو جاتے، جہاں چھتریاں لگی ہوئی ہیں، جہاں سے حضور کا روضہ نظر آتا ہے، وہاں آپ ایک سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے اور حوالے ساتھ لے جاتے، قلم اور کاغذ آپ کے پاس ہوتا۔ میں نے یہ منظر دیکھا کہ کافی دیر تک حضور کے روضے کو دیکھتے رہتے، پھر لکھنا شروع کر دیتے، پھر دیکھتے رہتے، پھر لکھنا شروع کر دیتے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے سرکار کی سیرت حضور سے پوچھ پوچھ کے لکھ رہے ہیں، ایسے لکھ رہے ہیں۔ یہ ضیاء النبی میں تاثیر اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس کے ہر لفظ میں محبت رسول کی خوشبو موجود ہے، حضور کی محبت کا عرق موجود ہے۔ انہوں نے محبت رسول میں ڈوب کے یہ تحفہ ہمارے لیے لکھا ہے۔ اس لیے میں بازار والے دوستوں کو میلاد کے مہینے میں آج یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگلی دفعہ جب کبھی میں آؤں نا تو آپ میں سے ہر گھر کے اندر، اور موبائل اپنے بچوں کو 30-30 ہزار کا لے کے دیتے ہو، ہر خواہش پوری کرتے ہو، سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو رب کا قرآن لے کے دے، حضور کی سیرت لے کے دے۔ یہ تحفہ اپنے بچوں کو لے کے دیں، اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بچیوں کے جہیز میں ضیاء القرآن اور ضیاء النبی شامل کریں۔ یہ بات میں اور کسی سے نہیں کرتا، آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات کرنے کا حق ہے مجھے کہ میں آپ سے کروں، آپ کو یہ دعوت دوں کہ آپ آئیں، ذرا سچے مرید بنیں، ذرا اس خانقاہ کا فیض حاصل کریں۔ اور اب دیکھیں پیر صاحب نے کیا لکھا، جب یہ آیت آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جس نے جھگڑنے والوں کے دلوں کو جوڑ دیا اور انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور آگ کے گڑھے کے کنارے جو کھڑے تھے انہیں وہاں سے بچا کے جنت میں لے گئے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و عمر فی الجنہ و علی فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔
10 सहाबा के नाम लिए, इनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। फरमाए ये सारे जन्नती हैं। फिर किसी को जिहाद में जन्नत की बशारत अता फरमाई, किसी को किसी और शक्ल में सरकार ने जन्नत तकसीम की है, सरकार ने जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी दी है। तो पीर साहब ने यहाँ ये लिखा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? पीर साहब ने ये लिखा कि ये जो आयत है जो मैंने अभी पढ़ी है, इस आयत का पहला मुखातब कौन लोग हैं? यानी वैसे तो इस आयत का मुखातब हम भी हैं, क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमान हैं, क्योंकि कुरान सिर्फ 6 साल के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि क़यामत तक आने वाले हुजूर के हर गुलाम के लिए नाजिल हुआ, जमीन के हर इंसान के लिए नाजिल हुआ है। ये आफाकी पैगाम है, सबके लिए है। उसका मुखातिब मैं भी हूँ, आप भी हैं, हजरत अमीरुल कादिर साहब भी हैं, सारे लोग हैं। लेकिन हम इसके पहले मुखातिब, सारे बोलो, हम इसके पहले मुखातब, इसके पहले मुखातब वो लोग हैं जो सुबह शाम अपने करीम नबी का चेहरा देखते थे, जो हुजूर की ज़ियारत करते थे, जो सहाबा और अहले बैत थे, जो उस वक्त मौजूद थे जब कुरान नाजिल हो रहा था, वो सहाबा किराम थे, वो हुजूर की अहले बैत थे। तो पीर साहब ने फरमाया उनके बारे में, किन के बारे में? सहाबा और अहले बैत अतहार के बारे में। कुरान तो ये खबर दे रहा है कि इस्लाम लाने से पहले उनके अंदर लड़ाइयां थी। जितने भी मुसलमान उस वक्त नहीं अभी हुए थे, पहले झगड़े होंगे, लेकिन जब हुजूर आए और उन्हें कलमा पढ़ाया तो सारे झगड़े खत्म हो गए, वो भाई भाई बन गए, उनके दिल जुड़ गए और वो जहन्नम की आग से दूर होके जन्नती बन गए। तो पीर साहब ने फरमाया 1400 साल पहले जिनको कुरान जन्नती कहे और जिनके बारे में ये खबर दे कि हुजूर ने उन्हें भाई भाई बना दिया, उनकी दोस्ती करवा दी, उनके दिलों को जोड़ दिया, 1500 साल बाद आके कोई उठे और कहे नहीं जी वो तो आपस में दुश्मन थे, वो तो लड़ाइयां करते थे, उनकी तो आपस में बड़ी लड़ाइयां थी, वो हक पे नहीं थे, वो हुजूर के सहाबा को मानने से इनकार कर दे, तो हम किसी मुल्ला को नहीं सुनेंगे, हम रब के कुरान को सुनेंगे, हम हुजूर का फरमान मानेंगे। और जो बंदा कुरान की इस आयत को न माने तो वो काफिर हो जाता है, क्योंकि जो कुरान को तस्लीम न करे उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो रब का कुरान क्या कह रहा है? ये सारे झगड़े इस आयत में खत्म हो जाते हैं। इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लाह बैन कुलूबिकुम, ऐ नबी के गुलामों, जब तुम्हें अभी ईमान नसीब नहीं हुआ था, हुजूर की ज़ियारत का शरफ नहीं हुआ था, सरकार के कदमों में हाजिरी नसीब नहीं हुई थी, तुम दुश्मन थे, तुम्हें दीन का पता नहीं था, लेकिन जो जो मेरे नबी के कदमों में पहुंच गया वो जन्नती भी हो गया, वो भाई भाई भी हो गया, और उसके दिल से नफरतें निकल गई, मोहब्बतें आ गई। बहुत ही आप बात समझिए, ये बड़ी अहम बात है, इसको याद रखना है कि हुजूर के सहाबा, हुजूर की अहले बैत। यहाँ मैं आपको एक मिसाल सिर्फ दे देता हूँ, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, एक मिसाल दे देता हूँ ताकि बात अब इख्तिताम की तरफ मैं लाना चाहता हूँ। मिसाल बड़ी प्यारी, हुजूर के एक सहाबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ये वो थे जिनको सरकार ने कुरान का तर्जुमान करार दिया और खुद उन्हें कुरान सिखाया। बड़े जलीलुल कदर सहाबी थे, आलिम थे, बुजुर्ग थे। हुजूर का विसाल हो गया, हजरत अबू बकर का दौर गुजरा, हजरत उमर का दौर आया, तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद बुजुर्ग हो चुके थे, सफेद दाढ़ी हो गई थी, और एक दिन वो एक जनाजा पढ़ाने के लिए जन्नतुल बकी शरीफ की तरफ आए। वहाँ जनाजा था, बड़े सहाबा और लोग जमा थे, तो लोगों ने कहा देखो वो हुजूर का सहाबी आ रहा है, अब्दुल्ला बिन मसऊद आ रहे हैं। रास्ता बन गया और जनाजे के पास हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी खड़े थे, जो हुजूर की अहले बैत में से हैं, हुजूर के सगे चचा के बेटे हैं। उनका नाम क्या? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे, वो भी खड़े थे। उधर से अब्दुल्ला बिन मसऊद भी आ गए।
جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھایا، کیونکہ وہ بزرگ تھے، صحابی رسول تھے، سرکار کی انہوں نے زیارت کی تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود عمر میں ان سے بڑے تھے، عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، اس وجہ سے جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھایا۔ جب جنازہ ہو گیا، دعا ہوئی، دعا کے بعد جو گھوڑا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کی سواری تھی، جب اس پہ بیٹھنے لگے تو آگے بڑھ کے حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، جیسے ہم کسی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں کہ بزرگ بیٹھ جائے، حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ آپ اس پہ تشریف رکھیں، آپ بزرگ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ آپ تو حضور کی اہل بیت ہیں، ہمارے لیے ادب کی جگہ ہے، اس لیے میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ لگام پکڑے، یہ کوئی اور پکڑے، آپ تو حضور کی اہل بیت ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ادب کا مقام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی امت کے علماء کی ایسے قدر کریں کہ جب وہ آئیں ان کے گھوڑے کی لگام پکڑیں، ان کا ادب کریں، ان کے لیے راستہ بنوائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ میں خود نہیں کر رہا، یہ میرے پاک نبی نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی امت کا عالم آئے تو اس کی اس طرح قدر کی جائے۔ تو یہ جب بات ہوئی نا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے آگے بڑھ کے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوم لیا، ان کا ہاتھ چوما، رونے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا آپ بزرگ ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ آپ نے فرمایا ہاکذا امرنا رسول اللہ ان نفعل باہل بیت رسول اللہ، کہا حضور نے آپ کو علماء کے احترام کا یہ حکم دیا ہے، اور ہمیں حضور نے اہل بیت کا احترام اس طرح سکھایا ہے۔ یہ آپس میں ان کی محبت تھی کہ ایک گھوڑے کی لگام پکڑ رہا ہے اور دوسرا اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے، وہ بھائی بھائی تھے، وہ محبتوں کی آماجگاہ تھے، اور وہ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نعمت مصطفیٰ کی برکت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تمہارے جھگڑے جھیڑے ختم ہو گئے، اور تم سب جنتی ہو گئے۔ جنتی کیوں نہ ہوتے کہ تم نے اس چہرے کو دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، تم نے اس چہرے کو دیکھا ہے جس چہرے نے خدا کو دیکھا۔ تو یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر دنیا کے غوث قطب ابدال ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہیں، چلے کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، قرآن کے 100 ختم کرتے رہیں، فرمایا جتنی بھی محنت کر لیں وہ حضور کے کسی ایک صحابی کے ایک نفل تک بھی پہنچ سکتے نہیں، کیونکہ صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ نفلوں کی وجہ سے نہیں ملا، وہ قرآن کی تلاوت سے نہیں ملا، وہ تسبیح اور چلے کی وجہ سے نہیں ملا، انہیں جو ملا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے، وہ حضور کی زیارت سے ملا ہے۔ سارے ادب حضور کے، سارے احترام حضور کے، ساری محبتیں حضور کی ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ محترم ہو گیا، وہ ادب والا ہو گیا۔ حضرات محترم، میلاد پاک کا یہ مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول جمعے والے دن انشاءاللہ ہو رہی ہے، تو میں آپ سے آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں کثرت سے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ آخری بات غور سے سن لیں، اس دفعہ بیرا شریف میں جمعہ وہاں پڑھاتا ہوں، میں نے یہ بات بیان کی تو قبلہ پیر صاحب نے اسے بڑا پسند فرمایا، اس لیے میں آپ کے سامنے آخر میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور پہ درود پڑھنے کی برکت کیا ہے کہ شام، ملک شام کے ایک ڈاکٹر ہیں، یہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ، عالم دین بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا، میری چیئر جس پہ میں بیٹھ کے لوگوں کا علاج کرتا تھا کرسی خراب ہو گئی، تو ایک مکینک کو بلایا کہ وہ کرسی ٹھیک کر دے۔ جب وہ آیا تو میں نے دیکھا کہ 70 سال اس کی عمر ہے، سفید اس کی داڑھی ہے، بزرگ ہے، اور چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا، خوبصورت اس کا چہرہ ہے۔ وہ آیا اور آ کے میری کرسی ٹھیک کرنے لگا، اور 70 سال کی عمر میں بھی جوان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا بابا جی یہ حسن آپ کو کیسے ملا، یہ رونقیں آپ کے چہرے پہ کیسے آئیں، اور ابھی آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، آپ کام کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا
میں اور تو کچھ نہیں کرتا، کام کرتے ہوئے اور صبح و شام اپنے آقا پہ درود پڑھتا رہتا ہوں، درود پہ سلام پڑھتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ اور تو یہ مجھے مقام اللہ نے دیا ہے کہ میری صحت بھی ٹھیک ہے، میرا چہرہ بھی روشن ہے، بڑے اللہ نے میرے اوپر کرم فرمائے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں جب میں نے اسے اور قریدا، اور پنجابی میں کہتے ہیں جب اس نے اور پھرو لیا اور اس سے اور باتیں پوچھی، تو وہ بندہ رو پڑا، کہنے لگا میرے اوپر حضور نے ایک اور کرم بھی فرمایا۔ کیا کرم فرمایا؟ فرمایا میں ایک دن سارا دن سرکار پہ درود پڑھتا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کے درود پڑھتا رہا اور میں سو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میرے کریم آقا خواب میں تشریف لائے اور مجھے اپنی زیارت عطا فرمائی۔ اور یاد رکھو حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے خواب میں زیارت عطا فرمائیں، سرکار فرماتے ہیں وہ میں ہی ہوتا ہوں کہ شیطان میری شکل بنا سکتا نہیں ہے۔ جسے زیارت ہو جائے اس پہ کرم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں مجھے زیارت ہوئی، سرکار نے کرم فرمایا، مسکرا رہے تھے، خوش تھے میرے ساتھ، مجھے دیکھا اور فرمایا میں تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کیا خوشخبری؟ تکون رفیقی فی الجنہ، کہ اے بابا تو میرے اوپر درود پڑتا ہے، انشاءاللہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑی کوئی اور خوشخبری نہیں ہو سکتی، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جاہد حالک، ذرا تیاری کر، تیاری کر۔ تو میں نے کہا حضور میں کیا تیاری کروں؟ میں رونے لگا، میں کیا تیاری کروں؟ تو سرکار نے فرمایا اذا استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد من المسلمین فافعل۔ فرمایا تیاری تو نے یہ کرنی ہے کہ تو کوشش کر کہ صبح اور شام اپنی زندگی اس طرح گزار کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے، حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کے لیے تیرا دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے صاف رکھنا، کسی کے لیے برے خیالات دل میں نہ لانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تو یہ تیاری کر کہ صبح بھی اس حال میں کر، شام بھی اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے لیے دھوکہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو۔ تو کہتا ہے اس دن سے لے کے آج تک میں اپنی مزدوری کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھاؤں، کسی کے لیے غلط خیالات دل میں نہ رکھوں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ میری کرسی ٹھیک کر کے چلا گیا، مجھے کوئی اور جہان دے گیا، میرے لیے کوئی اور تحفے دے گیا۔ جب وہ چلا گیا 3 مہینے کے بعد ترمذی شریف کو میں نے کھولا جو حدیث کی کتاب ہے، اور میں اس میں کوئی حدیث تلاش کر رہا تو اچانک میری نظر پڑی ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يصبح ويمسي وليس في قلبه غش لاحد فسوف يكون رفيقي في الجنه لانه عمل بسنتي ومن عمل بسنتی احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا وہ غلام جو صبح و شام زندگی اس حال میں گزارے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، فرمایا اس نے مجھ محمد کی سنت پہ عمل کیا، اور جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کہنے میں نے اس مکینک کا نمبر ملایا، سلیم اس کا نام تھا۔ میں نے کہا سلیم میں نے تجھے حضور کی ایک حدیث سنانی، آج میں نے ترمذی شریف میں پڑھی کہ یہ تو سرکار کا فرمان ہے، اور انس بن مالک کی روایت ہے کہ سرکار نے ان کو یہ فرمایا تھا۔ وہ رو کے کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں تو کتابیں پڑھنا نہیں جانتا، جو بات سرکار نے 1400 سال پہلے حضرت انس سے فرمائی تھی وہی بات خواب میں تشریف لا کے مجھے بھی ارشاد فرمائی۔ تو حضور آج بھی زندہ ہیں، بولو حضور آج بھی زندہ ہیں، تشریف فرما ہیں، نظر کرم فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے،
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔